تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور جس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے تمام نفس کی برائیوں و شرارتوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور جسے وہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جسے وہ گمراہ دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ آپ اور آپ کی تمام آل و اصحاب پر صلاۃ و سلام اور برکت نازل فرما۔ اے ایمان دارو اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو اور دیکھو اس وقت تک نہ مرو جب تک تم مسلمان نہ ہو جاؤ۔ اے ایماندارو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تم ایک نفس سے پیدا کیا اور پھر اس سے اس کی بیویوں کو پیدا کیا اور اسے سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا اور جس سے تم اپنے نام پر سوال کرتے ہو۔ اے ایماندارو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، وہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر کے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہ اس نے بڑی مراد پالی۔ اے برادران اسلام، ہمارے رب کی کتاب قرآن مجید میں ایسی شاندار تعلیمات ہیں جو ہمیں پریشانیوں کے وقت صبر و استقامت پر گامزن رہنے اور مصائب و بلیات میں ہمارے دلوں کو اچھی توقع اور امید پر ابھارتی ہیں۔ کتاب اللہ کی دو ایسی آیات ہیں جن کے مفہوم و مراد پر یقین کرنا ایک ایسی نفع بخش دوا ہے جس سے اہل ایمان نفوس کو فرحت و سرور اور ربانی تائید یافتہ دلوں کو اطمینان و سکون نصیب ہوتا ہے اور وہ تنگی کے بعد آسانی اور مصیبت کے بعد راحت کے امیدوار ہوتے ہیں۔ اور ان دونوں آیات کی رہنمائی سے منور دل اور ان کے منہج پر چلنے والے نفوس مایوسی و نا امیدی سے ہمیشہ بالا تر رہتے ہیں۔ اور وہ دونوں آیات اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، بلا شبہ ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، یقیناً اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے۔ اور جس عظیم ہستی کے دست اقدس میں آسمان و زمین کی چابیاں ہیں اس کا وعدہ ہے کہ ہر مصیبت کے بعد راحت و سکون اور ہر تنگی پر مولا جل وعلا کی طرف سے آسانی غالب آ کر ہی رہے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا اپنے مومن بندے کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو بھی خالص توحید کے ساتھ اسے پکارے اور اس کے سامنے صدق دل سے گڑ گڑائے گا تو وہ اسے ہر غم سے نجات، ہر مصیبت سے راحت اور ہر تنگی سے آسانی فراہم کرے گا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو عبادت کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے صرف اسی کو پکارتے ہیں، اور جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دیتا ہے تو پھر وہ اسی وقت شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور یونس علیہ السلام کی وہ دعا کہ جس کے واسطے سے جو بھی مصیبت زدہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو ٹال دے گا، جیسا کہ فرمایا مچھلی والے یونس علیہ السلام کو یاد کرو جب کہ وہ غصہ سے چل دیا اور سمجھا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا، یا الہی تیرے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا ہوں۔ تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ شافی، کافی، مشفق و مہربان اور احسان کرنے والی ذات کا سچا وعدہ ہے کہ جس نے بھی اس کی عظمت کے سامنے عاجزی، عزت کے سامنے انکساری اور کبریائی کے سامنے تواضع اختیار کی، اور جس کا دل اپنے رب سے ڈر جائے گا اور جس کے اعضاء احکام الہی کے تابع ہو جائیں گے، اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا اور اس کی پریشانیوں، نحوستوں اور حسرتوں کو دور کر دے گا۔ اسی طرح جس نے ان دونوں آیات کے مقصود پر یقین پختہ کر لیا اس کا دل صاف، نفس پاکیزہ، سینہ فراغ ہو جاتا ہے اور اس کی امید و آرزو انتہائی عظیم ہو جاتی ہے اور اسے اس وقت قطعی طور پر راحت و آسانی نصیب ہو جاتی ہے۔ لہذا اے وہ شخص جو کسی مشکل میں مبتلا ہو، تم فقیرانہ سوال سے اپنے رب کے در پر جھک جاؤ اور اس کے خوف، شوق
پناہ میں سچائی پیدا کرو۔ جیسا کہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اور ایوب علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی سن لی اور انہیں جو دکھ تھا اسے دور کر دیا۔ اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی تنگی کو آسانی، فقیری کو تمنگری اور بدبختی کو سعادت مندی سے بدل دیتا ہے۔ سو اے بندے، تنگی و خوشحالی میں سچائی، اخلاص، تعظیم، عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے مولا و جل علا سے پناہ مانگو اور اس کے حقیقی تقوی کا مظاہرہ کرو، تو تم مدد، تائید، نصرت، کامیابی، آسانی اور راحت کے ساتھ اسے اپنے بہت زیادہ قریب پاؤ گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے راہ نجات بنا دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی فراہم کرتا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ ہو۔ اور فرمایا ان قریب اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ اور تم اپنے رب کے بارے میں بہت زیادہ اچھا گمان، اس کی طرف سے ہر عمدہ و جمیل فعل اور آسانی و کشادگی کا یقین رکھو۔ معطا میں مالک نے بیان کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا شام میں محاصرہ کر لیا گیا ہے اور لوگوں نے ان کے خلاف بغاوت کر دی ہے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف خط لکھا، السلام علیکم کے بعد یاد رکھو مومن بندے پر جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد فراخی پیدا کر دیتا ہے، اور ایک تنگی دو آسانیوں پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتی۔ اے مسلمان، پریشانی کے وقت شاندار صبر کا مظاہرہ کیا کرو اور رونے دھونے، پیٹنے، شکوہ شکایت اور مایوسی و ناامیدی سے بچو۔ تو جس نے اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو ذہن نشین رکھا وہ نجات پا گیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان رکھا اس کی سب مصیبتیں دور ہو جائیں گی۔ چنانچہ تم اسی سے پناہ طلب کرو، اسی کے سامنے عاجزی و انکساری اختیار کرو اور اسی کا قرب حاصل کرو، تو تمہیں قوی، قادر، لطیف اور مجیب کی طرف سے مدد کی کامیابی اور نجات حاصل ہو جائے گی۔ اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو تم انتہائی عظیم و غنی اور رحمان و رحیم کی کرم نوازی کا پکا یقین رکھو، کیونکہ یہ اکیلا ہی امن و سلامتی کا راستہ اور توق نجات ہے۔ جیسا کہ فرمایا، اور جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے۔ اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اور جس نے بھی مصیبتوں کے وقت اپنے خالق و مالک کو پکارا، پس اسی کے لیے غم کے بعد خوشی، تھکاوٹ کے بعد راحت اور بیماری کے بعد شفا کی بشارت ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے کس کے پکارنے پر اس کی پکار کو قبول کر کے سختی کو کون دور کرتا ہے؟ اور تمہیں زمین کا خلیفہ کون بناتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ تم بہت ہی کم نصیحت و عبرت حاصل کرتے ہو۔ اور فرمایا، سن لو بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد بہت ہی قریب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ پریشانی کے ساتھ راحت اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو بات سننے کی اور اچھی بات کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ عظیم سے ہر گناہ کی بخشش مانگتا ہوں۔ تم بھی اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے بخشش طلب کر، بے شک وہی غفور الرحیم ہے۔
تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو حلیم علیم ہے. کوئی معبود اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو آسمان و زمین اور عرش کا رب ہے. اس اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں جو عرش عظیم کا مالک ہے. اے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے لیے دکھوں سے دوری اور تنگیوں کو آسانی میں بدلنے کے فیاض وعدے کے ساتھ ساتھ مسلمان بندے کو کسی بھی حالت میں پہنچنے والی تنگی، تکلیف اور مشقت کی وجہ سے وہ اپنے بندے کی خطاؤں اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے. نیز جس نے بھی اجر و ثواب کی امید سے صبر کیا اسے اس کے صبر پر اجر و ثواب ملتا ہے. جیسا کہ ابو سعید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مومن بندے کو جب کوئی تکلیف، تھکاوٹ، بیماری یا رنج و غم، حتیٰ کہ اگر کوئی ذہنی ٹینشن لاحق ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. بخاری و مسلم. بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم امر کا حکم دیا ہے جس سے دل صاف ہو جاتے ہیں اور سینے فراخ ہو جاتے ہیں، مصائب، پریشانیاں، غم دور ہو جاتے ہیں. خبردار وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود و سلام بھیجنا ہے. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل و اولاد پر اسی طرح رحمت برکت نازل فرما جس طرح ابراہیم اور ان کی آل و اولاد پر نازل فرمائیں. بلا شبہ تو حمید مجید ہے. اے اللہ، اے ذل جلال والاکرام، اے حی یا قیوم، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، اے غموں پریشانیوں کو دور کرنے والے، اے ہمارے رب، ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہماری اور تمام مسلمانوں کی پریشانیاں ہر جگہ دور فرما. ہر جگہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ سب مسلمانوں کی تمام تکلیفوں کو دور فرما دے. یا اللہ سب مسلمانوں کے غریبوں کو غنی بنا دے اور گمراہوں کو ہدایت دے. اے اللہ گمراہوں کو ہدایت دے. اے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے. یا اللہ جو اپنے ملک سے نکل گیا اس کو واپس خیر و عافیت سے اپنے ملک میں لاؤ. یا اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے اپنے ملکوں میں امن و سکون فراہم فرما. مسلمانوں کو حق پر متحد کر دے. یا اللہ سب کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام مسلمان مردوں عورتوں کی بخشش فرما. یا اللہ تمام زندہ اور فوت شدہ مسلمانوں کی بخشش فرما. یا اللہ ہم آپ سے نعمتوں کے چھن جانے اور صحت کے بگڑ جانے سے پناہ مانگتے ہیں اور ہمارے حاکم اور ان کے ولی عہد کی حفاظت فرما. اپنی خاص عنایت میں رکھ. یا اللہ ان کو اپنی حفظ و رعایت میں رکھ. یا اللہ ان کو کامیابی اپنی تائید اور توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کے ذریعے اپنے کتاب اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مدد تائید فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنی رعایا کی بھلائی کی اور ان کے ساتھ مہربانی کی توفیق عطا فرما. اے حی یا قیوم، اے حی یا قیوم، اے غنی، اے حمید، اے اللہ جو غنی اور حمید ہے.
اے اللہ ہمیں رحمت کی بارش نازل فرما، ہمارے لیے رحمت کی بارش نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں رحمت کی بارش عطا فرما، اے اللہ ہمیں پانی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے دکھوں تکلیفوں کو تیرے سوا کوئی نہیں سمجھتا، یا اللہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما جو ہمارے لیے نفع بخش ہو۔ یا اللہ ہمیں مایوس نہ کرنا، یا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں مایوس واپس نہ کرنا۔